بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی قوم کو عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ قیصر کا سلام۔ 2022 کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1965 سے لے کر آج تک پاکستان میں فوجی اور سول حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بار بار آئی، نواز لیگ بار بار آئی، اور تحریک انصاف کو اب حکومت مل گئی۔ ٹیکنالوجی کی رفتار کی وجہ سے چیزیں بہت تیزی سے عوام کے سامنے آ رہی ہیں۔ پاکستانی قوم پر عالمی سامراج اپنا ایجنڈا نئے حکومتوں کے ساتھ مل کر ڈال رہا ہے۔ آج تک کوئی ایک حکومت ایسی نہیں آئی جس نے کوئی ویژن دیا ہو۔ دنیا میں سب سے اہم چیز جس بات کو سمجھا جاتا ہے، جس بات کی ضرورت پاکستان میں بھی ہے، اور وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مخلص اور اہل قیادت۔ ان 65 سالوں میں پاکستان کو حکومتیں تو ملی، لیکن نتائج یہ بتاتے ہیں کہ مخلص اور اہل قیادت نہیں ملی۔ جب وہ قیادت نہیں ملی تو سیاسی بحران کی وجہ سے معاشی بحران آ گیا، صحت کا بحران آ گیا، تعلیم کا بحران آ گیا، لیبرز کا بحران آ گیا۔ کون سا ایسا شعبہ نہیں جس میں بحران نہ آیا؟ جن قوموں کو مخلص اور اہل قیادت مل گئی، وہ قومیں ترقی کرتے کرتے بلندیوں پر پہنچ گئی، اور پاکستانی قوم ہر روز پستی کی طرف گامزن ہے۔ ہمارے یہ اشرافیہ عوام کے ساتھ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتی ہے، ایک کے بعد دوسرا لارا دیتی ہے، جس کا نتیجہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ آج پاکستان 21 مشیر چلا رہے ہیں۔ کہنے کی حد تک تو یہ عمران حکومت ہے، لیکن پالیسیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ مکمل طور پر IMF کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ $84,000، تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ وہ پاکستان کی روپے میں لے رہا ہے۔ امریکہ کے صدر کی تنخواہ کتنی ہے؟ $34,000۔ تو آپ کا تو گورنر اسٹیٹ بینک بھی امریکی صدر سے مہنگا ہے، جو دنیا کی سپر پاور ہے، جو دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس سے آپ کی حکومتوں کی، آپ کی اشرافیہ کی نالائکی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا پاکستان بانجھ ملک ہے؟ کیا پاکستانی قوم بانجھ ہے؟ اس کے پاس اچھے ماہر معاشیات نہیں ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ شکنجہ ہر روز پاکستانی قوم کے گرد ڈالا جا رہا ہے، اور اب جدید غلامی کا ٹیگ ہر پاکستانی کے ماتھے پہ لگا دیا گیا ہے۔ اب پاکستانی جرأت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ اب پاکستانی جرأت سے دنیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے صرف ایک مثال، سعودی حکومت نے آپ کو قرضہ دیا کن شرائط پر؟ کہ آپ IMF کو ڈیفالٹ کریں گے تو سعودی عرب ڈیفالٹ ہوگا۔ سعودی عرب کی حکومت 24-48 گھنٹے میں آپ سے پیسے واپس مانگ سکتی ہے۔ اگر آپ پیسے واپس نہیں دیں گے تو پتہ ہے کیا جائے گا؟ آپ کے بیرون ممالک اثاثے سعودی حکومت چھین لے گی آپ سے، اور آپ نے تسلیم کیا ہے کہ ہم عدالت میں بھی نہیں جائیں گے۔ پاکستان کی نواز شریف، زرداری اور فوجی حکومتیں اثاثے گروی ضرور رکھ رہی تھی، لیکن ایسا معاہدہ کسی نے نہیں کیا تھا کہ آپ خود بخود دستبردار ہو جائیں پاکستان کے اثاثوں سے۔ خان صاحب، آپ نے اس قوم کو بڑا لارا دیا تھا،
بڑے بڑے جھوٹ بولے، آپ نے نواز شریف کو، زرداری کو، سب کو پیچھے چھوڑ دیا. تو کیا پاکستانی قوم غلامی کو قبول کرے گی؟ اس کو کرنا چاہیے یا بغاوت کرنی چاہیے؟ ایک کے بعد دوسرا سنہرا جال ترقی کے نام پر تنزلی برپا کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ہمیں معلوم ہے. اگر آج پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو جائے تو پتہ چلے گا بہت سارے لوگ کالے دھن کے مالک ہیں. تو پاکستان تو خوشحال نہیں ہے، کچھ لوگ خوشحال ہیں. 20 کروڑ عوام خوشحال نہیں ہے، وہ تو مشکلات کا شکار ہے. اور پھر ہماری حکومت ایک کے بعد دوسرا ڈرامہ رچا رہی ہے. آپ کو پتا ہے یہ ہیلتھ کارڈ کا ڈرامہ کیا ہے؟ ہیلتھ کارڈ کا ڈرامہ یہ ہے کہ تمام ہسپتال بند کر دیے جائیں گے، یعنی پرائیویٹ کر دیے جائیں گے. آپ اب جاتے ہیں، آپ کو ڈاکٹر دوائی بھی لکھتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، ہسپتالوں میں آپریشن بھی ہوتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوں گے. پھر جس ہسپتال میں بھی آپ جائیں گے آپ کو پیمنٹ دینا پڑے گی. یہ دانا ڈالا ہے خان صاحب نے عالمی ایجنڈے پر صحت کارڈ کا. کٹ سارا کا سارا صحت کے بجٹ کو لگ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے، شہباز شریف تو سکول بیچ رہا تھا، زرداری سکول بیچ رہا تھا. اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے. اس کے اثرات بہت جلد آپ پر واضح ہو جائیں گے. بجلی مہنگی تو ہو چکی ہے، پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں. اب ریٹ کا تعین IMF کر رہا ہے. دکھانے کو تو ہمارے صحت مند وزیر خزانہ ہے جو کہتے ہیں صرف 2 ارب روپے کا ٹیکس لگا ہے. عملی طور پہ کتنا ٹیکس لگا ہے وہ اربوں روپے کی شکل میں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ صرف ٹیکس ہی لگاتے ہیں یا قوم کو بھی کچھ دیتے ہیں؟ قوم کو تو کچھ نہیں مل رہا. بے روزگاری مل رہی ہے، بھوک مل رہی ہے، غربت مل رہی ہے، عصمت فروشی مل رہی ہے، چوری ڈکیتی مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں مہنگائی کے سبب ہو رہی ہیں. اور خان صاحب کہتے کچھ بھی نہیں ہے، ہم دنیا سے سستے ہیں. دنیا کی انکم کیا ہے؟ برطانیہ کی انکم اور برطانیہ کی مہنگائی کا موازنہ کر لیں. امریکہ کی انکم اور امریکہ کے مارکیٹ کے ریٹوں کا موازنہ پاکستان سے کر لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ پاکستان تو غربت کے دلدل میں دھسا ہوا ہے. وہاں اگر کوئی 100 روپے کما رہا ہے، $100 کما رہا ہے، تو اس کے اخراجات زیادہ سے زیادہ $50 ہیں. اور آپ مہینے سے پہلے خلاص ہو جاتا ہے. خاص طور پہ تنخواہ دار، ان کے لیے تو 30 دن پورے کرنا مشکل ہو چکا ہے. عالمی سامراج اب آپ کے گلے تک پہنچ چکا ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو خواب خرگوش سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ باہر نہ نکلے تو جدید غلامی کی چکی پیسنے پہ مجبور ہو جائیں گے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. ان جھانسوں میں نہ آئیے گا جو ہماری اشرافیت دے رہی ہے کہ نواز شریف چلا آ جائے گا، عمران باہر چلا جائے گا. نہیں، عمران بھی ناکام، نواز شریف کی حکومتیں بھی ناکام، زرداری بھی ناکام. اب عوام کی باری ہے. عوام کو باہر نکلنا ہے اپنے حق کے لیے. اور اگر آپ اپنے حق کے لیے نہ نکلے تو یاد رکھیے گا بہت برا طرز زندگی آپ کا منتظر ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایسی دنیا میں داخل ہو جائیں گے کہ جس کے بعد آپ خونی انقلاب کی طرف چلیں گے، کیونکہ آپ بے بس ہو چکے ہوں گے. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. ویسے میں ایک بات بتا دوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالمی سامراج جس طرح دنیا کو جکڑ رہا ہے، پاکستان ہمارے خیال میں بہتر مستقبل کی طرف بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے. پاکستانی قوم
کو ٹکڑے ٹکڑوں میں آج تک بانٹا گیا ہے. کسی نے سندھی، کسی نے بلوچی، کسی نے مہاجر، کسی نے سرائکی، کسی نے پنجابی، کسی نے پختون. یہ سارے نعرے اس لیے ایجاد کیے تاکہ پاکستانی قوم نہ بنے. اگر قوم بن گئی تو اشرافیہ کا گریبان پکڑ لے گی، جھنجھوڑ دے گی اور اپنا حق چھین لے گی. لیکن عالمی سامراج آپ کو اس مقام تک لے جائے گا کہ آپ کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کو جرأت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ جرأت نہیں کریں گے تو ڈر ہے آپ کی جگہ کوئی اور قوم نہ لے لے. اس خطے نے جو فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہے اس کا شروعات عالمی سطح پر ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں اب کسینو بن چکے ہیں. اب تو آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. پوری کی پوری سعودی گورنمنٹ اور عرب دنیا ڈکٹیشن پر چل رہی ہے. اسی ڈکٹیشن کا اثر آپ کے ملک میں آ چکا ہے. ہماری تمام حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں اس ڈکٹیشن پر چل رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنا نعرہ ہے. باقی فرق کچھ نہیں ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کس طرح کہہ دیا. بھئی آج عمران خان کی معاشی پالیسی سے آپ بیزار ہیں تو کیا نواز شریف صاحب نے کوئی معاشی پالیسی دے دی ہے؟ کیا زرداری صاحب نے معاشی پالیسی دے دی ہے کہ اس کا متبادل یہ ہے اور پاکستان میں ہم خوشحالی لے آئیں گے؟ کسی کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے کیونکہ وہ عالمی سامراج کی غلامی پر مطمئن ہے. ہمیں اس غلامی کی نفی کرنی ہے. ہمیں اس غلامی کے جدید ٹیگ کو مسترد کرنا ہے. جتنی جلدی ہم غلامی کے اس ٹیگ کو اتار پھینکیں گے، آپ سمجھ لیجئے ہم ایک نئی شروعات اسی دن کر لیں گے. کسی کی سنہری باتیں نہیں ہیں، یہ سنہرے نعرے نہیں ہیں، یہ سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. اگر جھوٹ نہ ہوتا تو پاکستان خوشحال ہوتا. یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسے لیڈر ہیں جو خود تو خوشحال ہوتے ہیں، قوم خوشحال نہیں ہوتی. تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا. پاکستانیوں غور کرو، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا. نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو سامن ہے. ہر گھر جل رہا ہے، ہر گھر میں سے چیخ و پکار آ رہی ہے. ہر طرف افراتفری ہے، معیشت زمیں بوس ہے، معاشرت تباہ ہے. کوئی ادارہ عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا، عوام کے لیے نہیں ہے. پھر سورہ اسرافیل کا انتظار کر رہے ہیں آپ. رب نے کہا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، اور جو قومیں اپنے حق کے لیے لڑتی ہیں وہی دنیا میں عزت پاتی ہیں. تو لڑائی تو ہونی ہے. آپ نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے. اس لیے لڑیں گے کہ جو کچھ اس خطے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسے اہل بصیرت بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خاص طور پہ جو جاننا چاہتے ہیں وہ عرب دنیا کا مطالعہ کر لیں. عرب ختم، قیادت اور سیادت پاکستان اور عجم کے حصے میں آ رہی ہے. لیکن اس کے لیے باکردار لوگوں کو کھڑے ہونا ہے، مخلص لوگوں کو کھڑے ہونا ہے. یہ موجودہ پولیٹیکل لاٹ چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہے، نہ مخلص ہے، نہ باکردار ہے، نہ اہل ہے. یہ سب لٹیرے ہیں، سب کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں. اب تو کوئی راز ہی نہیں رہا. ادارے سزا دے نہ دے وہ الگ بات ہے، کھاتے سب کے کھلے ہوئے ہیں. اور یہ بار بار حکومتیں کیوں بناتے ہیں؟ کہ عالمی سامراج کی یہ ضرورت ہے. انہیں پاکستانی قوم کو کمزور رکھنا ہے. اس لیے ان لٹیروں کو کسی نہ کسی نئے میک اپ کے ساتھ مسلط کرتے ہیں. اب آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، فریب نہیں کھانا اور اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے.
ہمیں ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کہ قیادت کون کرے گا. عبداللہ امان صاحب پوچھتے ہیں کہ کون سا راستہ ہے. کراچی سے بہت سے دوست پوچھتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہت سے دوست بہت سارے علاقوں سے ایک ہی سوال پوچھتے ہیں. تو ان سب کی خدمت میں گزارش ہے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں اپنی صف بندی کریں اور کہیں کہ ہم نے پاکستان کو معاشی غلامی سے نکالنا ہے، ہم نے ہر لٹیرے کو مسترد کرنا ہے. ان دو باتوں پہ کام شروع کر دیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے پاکستان کو معاشی غلامی سے نکالنا ہے اور ہر لٹیرے کو مسترد کرنا ہے. اس کا نام خواہ کچھ بھی ہو، اس کی جماعت خواہ کچھ بھی ہو. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر مشکل آ جائے گی. ہر شخص کا گھر کا چولہا آہستہ آہستہ بجھ رہا ہے. روٹی تو کھا لیں گے لیکن عزت کی نہیں آئے گی. وہ جو کہتے تھے گرین کارڈ دنیا میں مانا جائے گا، آپ کو تو کوئی گھسنے بھی نہیں دے رہا. صرف پاکستان کے ٹیلنٹ کی مارکیٹ ہے. آپ کا ٹیلنٹ جا رہا ہے، پہلے بھی جا رہا تھا، اب بھی جا رہا ہے. تو ٹیلنٹ تو ان کی ضرورت ہے، آپ کی تو نہیں ہے. آپ تو سی کیٹیگری کی لیڈرشپ سے گزارا کر رہے ہیں بھائی. سی کیٹیگری کی ذہانت کے حامل لوگوں سے ملک چل رہا ہے آپ کا. ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس ویژن ہو کہ قوم کو کھڑا کر دیں، قوم کو خوشحال کر دیں. ایک بھی نہیں ہے. پھر ان کے پاس بار بار کیوں؟ تو مومن ایک بار دھوکہ کھاتا ہے، بار بار نہیں کھاتا. یاد رکھیے گا، آپ مومن ہیں، آپ نے اوپر سے گرد اتار دیں اور تیاری کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.